مدارس میں اسلامی تعلیم کا جو نظام ہے، شوال اس کا پہلا مہینہ ہوتا ہے اور رجب کے آخر میں اس کے امتحانات ہوتے ہیں، تو اس سال امتحانات کے بعد مکمل ہو جاتا ہے۔ تو ہر سال شوال کے کاموں میں ایک کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ، وہ مرد، وہ عورتیں، وہ بچے، وہ بچیاں جنہوں نے دینی تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے، وہ پھر ہمت کرتے ہیں اور مدارس کا رخ کرتے ہیں اور اپنا داخلہ کرواتے ہیں۔ اسلامی تعلیم میں ہمیں اللہ کے ساتھ تعلق کیسے بنانا ہے، ہمیں پیدا کس لیے کیا گیا، مر کے جانا ہے تو وہاں کیا ہوگا، ہماری زندگی کا مقصد ہمیں بتایا جاتا ہے۔ دنیاوی تعلیم میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا اچھی کیسی گزارنی ہے، اور جو ہماری دنیا ہے 60-70 سال تک کی زندگی، اس کو اچھا گزارنے کا ہم بہت کچھ وہاں سے سیکھ لیتے ہیں۔ لیکن دینی تعلیم میں ہمیں دنیا کیسے اچھی گزارنی ہے یہ بھی ملتا ہے، اور آخرت کیسے اچھی ہماری ہو جائے، قبر کیسی اچھی ہو جائے یہ بھی ملتا ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم انسانیت مانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کون سا علم لے کر آئے؟ وہ وحی کا علم لے کر آئے۔ مدارس میں کون سی تعلیم دی جاتی ہے؟ وہ تعلیم دی جاتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ تو آئیے شوق کے ساتھ آگے بڑھ کر مدارس میں داخلہ لیجئے، دینی تعلیم کے لیے اپنے آپ کو پیش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں یہ عطا فرمائے۔ دینی تعلیم ہر شخص کو نہیں ملتی۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس وقت طالب علم مدرسہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یہ پروٹوکول اللہ نے دینی تعلیم کے لیے رکھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور اسی تعلیم کے لیے فرمایا جو نبی علیہ السلام نے خود دی۔ ایک بات اور غور کیجئے، آپ لوگوں نے ایک لفظ سنا کہ دور جاہلیت۔ نبی علیہ السلام پر وحی آنے سے پہلے کا جتنا زمانہ وہاں کا ہے اس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ پھر آیا اقرا، پڑھیے۔ کیا پڑھیے؟ قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، دین کی تعلیم۔ نبی علیہ السلام نے کیا دیا؟ اللہ نے نبی علیہ السلام کو کیا عطا فرمایا؟ دین، قرآن اور دین کی تعلیم۔ نبی علیہ السلام نے یہی صحابہ کو دی۔ پھر وہ دور جاہلیت ختم ہو کے وہ دور علم ہو گیا۔ تو ان باتوں سے مقصود میرا یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم ضروری درجے تک حاصل کرنی چاہیے، اس میں کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے، اچھی بات ہے جو جتنی زیادہ حاصل کرے، لیکن دینی تعلیم اس سے زیادہ ضروری ہے۔ دینی تعلیم کی وجہ سے ہماری دنیاوی تعلیم میں بھی نکھار آ جائے گا، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت علماء کو ایک خاص شان عطا فرمائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو علماء ہیں یہ ورثۃ الانبیاء ہیں۔ تو بھئی جتنے بھی ہم لوگ ہیں کوشش کر کے ورثۃ الانبیاء میں انبیاء کے وارث بننے کی کوشش کریں، اور پورے ملک میں مدارس میں داخلے شروع ہیں تو ہم بھی آگے بڑھ کر اپنا نام لکھوائیں۔ ہمارے ادارے الکہف ایجوکیشنل ٹرسٹ کے تحت پورے ملک میں الحمدللہ، لاہور میں، کراچی میں، گجرانوالہ میں، چترال میں، گلگت میں، مختلف علاقوں میں، اٹک میں الحمدللہ ہماری برانچز موجود ہیں، اور آن لائن بھی ہمارا سلسلہ ہے۔ مختلف کورسز ہوتے ہیں، 2 سال کا، 6 سال کا، اور مردوں کے لیے 8 سال کا درس نظامی، شعبہ حفظ، تجوید، 1 سالہ تفسیر، 1 سالہ حدیث، اور تخصص فی الفقہ، تخصص فی الافتاء، تخصص فی الدعوہ والارشاد۔ تو کئی چیزیں ہیں الحمدللہ۔ تو اس کے لیے کوشش کر کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں، تاکہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے وارثین میں شامل ہو کر نبی علیہ السلام کے قریب ہم میں موجود رہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔